حضرت تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بیٹا تم مجھ سے بڑھ کر ترقی کرنا. کیا کہا؟ آج ہر بیٹے ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کر ترقی کرے. کہا ٹھیک ہے ابا ہم ترقی کریں گے. ایک دن دیکھا کہ ابا کھڑے کھڑے پیشاب کرتے رہے گا. دیکھ لیس تو وہ کہا کام کی جان تو چھت پر چڑھ گا سیڑھی لگائے کیا وہاں سے کھڑا کھڑا پیشاب. ابا ڈانٹی نے وہاں سے کہیں کہا کرت ہو کہیں کہا کری تھے تو سے بڑھ کر ترقی کری تھے تو زمین میں کھڑے کھڑے منہ تو ہم اوپر کھڑے کھڑے. سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو شعر پڑھوں گا، اگر آپ لوگ صحیح سلامت رہیں دیکھوں گا ماحول تو آگے بڑھوں گا، ورنہ صلاۃ و سلام پڑھ کے ہم بھی چلے جائیں گے، کیونکہ آج میری جنت مدینہ شریف سے تشریف لا رہی. کہہ دیجئے سبحان اللہ اور مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کا کہ میری قسمت نے مجھ کو سارا دیا، میری قسمت نے مجھ کو سارا دیا، اور آج دامن احمد رضا مل گیا، اور آج دامن احمد رضا مل گیا. ہاں میری قسمت، ہاں میری قسمت نے مجھ کو سارا دیا، آج دامن احمد رضا مل گیا. غوث و خواجہ ملے، مصطفیٰ مل گئے، اور مصطفیٰ مل گئے یہ تو خدا مل گیا، اور مصطفیٰ مل گئے یہ تو خدا مل گیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سب سے گنبد کی ہاتھوں میں جالی لیے، ہر گدا تھا وہاں یہ کہ تھالی لیے. کہ سب سے گنبد کی ہاتھوں میں جالی لیے، ہر گدا تھا وہاں یہ کہ تھالی لیے. کہ سب سے گنبد کی ہاتھوں میں جالی لیے، ہر گدا تھا وہاں یہ کہ تھالی لیے. کہ مصطفیٰ نے کرم کی نظر ڈال دی، اور دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا مل گیا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت قاری امان صاحب قبلہ. نعرہ
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ تیار ہیں کچھ سننے کے لیے؟ آج اگر میلاد شریف کے جگہ پہ گھو گھٹا پہن اگر ناچ ہوت نا تو وہاں دیکھتی ہو آدمی وہاں تو لیے بوریا بسترا اور پلی لیے وہاں پھاٹے پڑتی جانتی کہ اب وہاں ہمارا نانی ہی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں سے بچائے۔ میں حق بولتا ہوں کہیں بھی رہتا ہوں میرے پیاروں، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں بلاؤ نہ بلاؤ سال بھر میں ایک مرتبہ تو آنا ہے یہاں۔ ہاں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم۔ اب ہم کو اور آپ کو دیکھو، ہم اور آپ زمانے سے بڑے بڑے آدمیوں سے ڈرتے آ رہے ہیں۔ ہم سے کوئی اونچا ہے اس سے ڈرتے ہیں، اس سے کوئی اونچا ہے اس سے ڈرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ہو گیا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہے میرے پیارو۔ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان، جس کے نام سے آپ جانتے ہو کہ پوری دنیا میں 11 تاریخ کو دھوم مچ جاتی ہے، پورے دنیا میں 11 تاریخ کو دھوم مچ جاتی ہے۔ ہر بچے کے زبان پہ، ہر آدمی کے زبان پہ، ہر عورت کے زبان پہ اگر نام کسی کا ہوتا ہے تو وہ پیران پیر روشن جمیل شیخ عبد القادر کا ہوتا ہے، عبد القادر کا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب فاتحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، 11 تاریخ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی لنگر کھلاتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کے لنگر میں ایسی برکت دے دی کہ ساری زندگی لوگ ان کے نام سے لٹاتے رہیں گے، لوگ ان کے نام سے لٹاتے رہیں گے۔ ایک واقعہ سنیں آپ، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ایک چور آیا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، چور آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے مرید کر لیجئے، آپ مجھے مرید کر لیجئے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا ٹھیک ہے لاؤ مرید بناتا ہوں۔ ہاتھ آگے بڑھایا، بڑھانے کے بعد جب ہاتھ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھا تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ جب ہاتھ کو کھینچا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کیا مرید نہیں ہونا ہے؟ کہا مرید ہوں گا لیکن میری کچھ شرطیں، مرید ہوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا بتائیے تیری شرط کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ چھوڑ جایا، آنے کے بعد کہنے لگا اے غوث پاک رضی اللہ عنہ، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بڑھانے کے بعد وہ چور بھی بڑھایا، پھر اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، کھینچ لینے کے بعد کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، اس کو پہلے آپ مانے پھر میں مرید بنوں گا۔ کہا کہ بھئی بتا تیری شرط کیا ہے؟ کہا میں چوری کرتا ہوں، چوری بند نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ جیسے آج ہمارے اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، امام صاحب بھلے کتنا چلائیں چلانے دو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مسجد میں اذان ہوتی ہے، امام صاحب اذان لگاتے رہتے ہیں فجر میں اٹھ کے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا میں چوری کرتا ہوں،
چوری کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی تمہاری، چوری کرتے ہو چوری کرنا بند نہیں کرو گے؟ کہا میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ بولنا بھی بند نہیں کروں گا۔ کہا پھر میں مرید نہیں کروں گا۔ کہا پھر میں مرید نہیں کروں گا۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہا اس کمینے کو بھی آپ مرید بنا لیجئے، اس لاچارے کو، لیکن میری یہ شرط رہے گی۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ مان نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ کو مرید بنانا ہوگا مجھے، آپ مرید مجھے بنائیں، آپ کے نانا کا واسطہ ہے۔ جب اتنا کہا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جواب سنو مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہاری دونوں شرطوں کو تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہا تم کو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کہا کہ آپ ہماری دو مان لیجئے، میں آپ کی لاکھوں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا لاکھ کی بات نہیں، صرف تو ایک مان لے۔ کہا کہ بتائیے کیا مان لے؟ کہا جب اذان کا وقت ہو تو اذان دے دیا کرنا۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا جب اذان کا وقت ہوا کرے تو اذان دے دیا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ مرید بنائے غوث پاک رضی اللہ عنہ، اور بنانے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جانے کے بعد گھر پہنچا، جب اذان کا وقت ہوتا وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد اذان کہنے لگتا۔ 2-4 دن جب بیتا تو محترمہ نے کہا، بیوی نے کہا کہ یہیں پڑے رہو گے کہ کچھ جاؤ گے چوری ووری کرنے کے لیے؟ منے یہ کھٹیے پرے رہی ہو سوئی ہو کہ جئی ہو کہوں چوری ووری کرے؟ تو کہیں کہ ہم اتنے بڑے ان سے مرید ہوئی گئے ہن، اور جب جئی تھے تو جب بجئی تو اذان کے وقت ہوئی جی کس کے جی۔ تو ایک دن سوچن لیٹ رہے ہیں تو کہیں نہ بھائی سے کام چلے والا نہ ہے، عشاء کے بعد جئی تو بہت ٹائم رہا تھا عشاء و فجر کے بیچ میں۔ ارادہ کیے، ارادہ کرنے کے بعد عشاء کی اذان دی، عشاء کی اذان دینے کے بعد فوراً نکل گئے۔ جب فوراً نکلنے کے بعد ایک بڑے محل کے پاس گئے، ایک بڑے آدمی کے گھر پہ گئے۔ جانے کے بعد اندر پلے تو وہاں دیکھا ایک کمرہ کھولا تو وہاں خزانوں کا انبار لگا ہوا تھا، خزانوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک ایک سامان بوری میں دھیرے دھیرے رکھنا شروع کیا، اور لالچ کے مارے بوری کو بھرتے گئے۔ جیسے بوری بھر گئی اور اٹھا کر کندھے پہ رکھا، فوراً مسجد سے اذان کی صدا بلند ہو گئی۔ جب اذان کی صدا بلند ہوئی تو انہوں نے بوری کو زمین پہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب اذان کہی تو گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے۔ حضرت توجہ چاہوں گا، جب اذان کہی تو گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے۔ جب سارے لوگ اٹھ گئے تو انہوں نے سوچا اب ہماری خیریت بگڑ گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کام کیا، اذان تو دے دی، دینے کے بعد انہوں نے نماز بھی شروع کر دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز بھی شروع کر دی۔ اب سارے لوگ وضو بنا کر آ گئے، سنت پڑھنے لگے۔ گھر کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے، سنت کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب ان کی نماز ختم نہیں ہو رہی ہے۔ نماز جب ختم ہوئی تو کہا حضور تکبیر کہوں نماز پڑھائیے، تکبیر کہوں نماز پڑھائیے۔ اب وہ گھبرائے،
کہا کہ میں تو ایک چور اور میں نماز پڑھاؤں. اب کہا کہ میں ایک چور ہوں کہنے لگے تو لوگوں نے کہا یقین ہی نہیں کرنے کو تیار، یقین ہی نہیں کر رہے تھے. کرتے کرتے جب انہوں نے ساری باتیں بتائی تو کہا کہ آپ یہ ایک بات بتائیے، کیا کوئی چور اذان دیتا ہے؟ کیا کوئی چور اذان دیتا ہے؟ تو کہا نہیں، اذان نہیں دیتا ہے. تو انہوں نے کسی طرح 2 رکعت نماز پڑھائی. اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر اپنے مریدوں کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ پھنس گیا. اس نے میری 2 نہیں مانی، میں نے اس کی 2 نہیں مانی، لیکن وہ 1 مان کر پھنس گیا، 1 مان کر پھنس گیا. اور ادھر اس نے کیا کہا، عبد القادر مان گیا. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے کتنی عزت دے دی. اگر میں ساری زندگی پڑھا ہوتا تو مولا مجھے کتنی عزت دیتا. ساری زندگی اگر نماز پڑھا ہوتا مولا کتنی عزت دیتا. آج آپ ذرا غور سے سنیے میرے پیارو، آج آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم پوری زندگی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں. اللہ نے مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے ہر چیزوں سے نوازا ہے، لیکن آپ بتاؤ ہم اپنے مولا کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مولا کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دی، آنکھیں، سب کچھ دیا، لیکن ہم اپنے مولا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے محل اللہ نے دے دیا، بڑے بڑی گاڑیاں اللہ نے ہم کو دے دی، لیکن ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں تم کو سب کچھ دیا لیکن تم صرف میری عبادت کرتے رہو. اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو جوجی پوروا کے گاؤں میں پیدا کیا تھا، تمہارے پاس اتنی دولت تھی، اتنی شہرت تھی، سب کچھ میں نے دیا تھا، لیکن تم کتنی عبادت کرتے تھے؟ بتاؤ وہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بتاؤ جب رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے وہاں پوچھے گا. اور میں کہتا ہوں میرے پیارو کہ اگر اللہ رب العزت اپنے بندے کو چاہے نا تو چند منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچا دے اور چند منٹ میں کہاں سے گرا کے کہاں پہنچا دے. ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم سے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسی موت دی جو لنگڑے مچھر سے مروا دیا. تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آج اس گاؤں کے اگر مسلمان اکٹھا ہونا چاہتے تو اس گھر میں جگہ نہیں ملتی، لیکن آج ہمارے اور آپ کے اندر ایسے فتور، ایسے حسد، ایسے وہ بھر گئے ہیں کہ اگر اللہ نے ذرا سی دولت دے دی تو دشمنوں کے انبار لگ جاتے ہیں. اللہ نے ذرا سی اگر دولت دے دی تو دشمنوں کے انبار لگ جاتے ہیں. اب ایک حدیث سنی میرے پیارو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میں جب گئے تھے تو ایک دن میرے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش تھے. آخری بات، بہت خوش تھے تو اپنی بیوی، اپنی شریک حیات، اپنی محترمہ، اپنی لگائی سے کہا، جیسے آج ہم بھی بہت خوش جب رہتے ہیں نا تو اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے آج آپ کو کیا لانے دیا جائے، لے کر آتے. تب بیوی کو جو پسند ہوتا ہے وہ فون کرتی ہے کہ منگر بازار سے کباب لے آنا، یا تلسی پور سے پکوڑی لے آنا، یا فلانی جگہ سے یہ لے آنا، وہ لے آنا. لیکن میرے مصطفیٰ کی بیوی کو سنو میرے سب پیارو، جب میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش تھے تو انہوں نے کہا اے میری عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، آج جو آپ مانگو گی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری اور آپ کی بیویوں کی طرح نہیں تھی.
ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو کہتی کہ فلاں جگہ پہ جو اچھی والی زمین ہے نا وہ ہمارے نام کر دو، یا راجو سونی کے یہاں چلے جاؤ اور وہاں اچھے سے اچھی سونے کی انگوٹھی بنوا لو۔ لیکن ہمارے صدیق اکبر کی عائشہ صدیقہ تیری عظمتوں پہ قربان، انہوں نے کہا اے میرے شوہر نامدار، اگر آج مجھے آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے ابو سے پوچھ کر آتی ہوں۔ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والد محترم سے پوچھ کر آؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آج میں خوش ہوں، آج جاؤ پوچھ کر آؤ۔ آج کا سسر ہوتا تو اپنی لڑکی کو پتہ نہیں کون کون سی باتیں چڑھاتا اور بہلاتا پھسلاتا کہ یہ چیز مانگ لینا، وہ چیز مانگ لینا، لیکن ہمارے صدیق اکبر آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے کہا اے عائشہ صدیقہ، آج محمد عربی اگر خوش ہیں تو ان سے دنیا کی کوئی دولت نہ مانگنا، اگر مانگنا تو ان سے یہ کہنا کہ یہ میرے پیارے آقا، جب آپ معراج کی رات میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، آپ کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا کہ ان باتوں میں سے ایک بات بتا دی۔ تو اب میرے پیارے آقا نے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ ہوگا بتایا جائے گا، دیا جائے گا آپ کو۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پیارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے معراج میں گیا تھا تو ہمارے اور رب کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا، بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوشی کے عالم میں ان کے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے میری بیٹی عائشہ صدیقہ، جو محمد عربی تجھے بتائیں گے وہ آ کر مجھے بھی بتا دینا۔ تو وہ دوڑتی ہوئی گئی اپنے ابا کے پاس اور کہنے لگی میرے آقا نے اس طرح فرمایا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے والد محترم، میرے آقا نے تو اس طرح فرمایا ہے لیکن آپ رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو بات آسان ہے کہ جو دو آدمی آپس میں دشمنی ہے اس کو اگر کوئی دوسرا آدمی جا کر ان دونوں میں بول چال کرا دے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو میرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ان کے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی عائشہ، تو نے حدیث کی ایک ہی رخ کو پڑھا، حدیث کو ایک ہی طرف سے پڑھا، اگر دوسری طرف سے پڑھے گی تو کیا ہوگا؟ کہا ابا حضور آپ بتائیے۔ کہا اگر جو انسان دو آپس میں ملے ہوں گے اگر کوئی اس کو جدا کر دے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا وہ بغیر حساب و کتاب جہنم میں جائے گا، بغیر حساب و کتاب جہنم میں جائے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا ماحول کیا یہی تو ہے۔ دیکھے کہ دو آدمی آپس میں بیٹھے ہیں بڑی پیار و محبت سے 8 دن تک لگاتار ایک ساتھ میں جانے لگے، تو اب ہمارے دوسرے آدمی کے اندر خلبلی پیدا ہو گئی کہ یار ان دونوں میں کتنا جم رہی ہے۔ اب ادھر سے ادھر کانا پھوسی کرنے لگے اور جب تک دونوں آدمی کو جدا نہیں کرا دیتے تب تک مانتے نہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر گھر میں یہی ماحول ہے، ہر گھر میں، ہر علاقے، ہر گاؤں میں یہی ماحول ہے۔
تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچاؤ، ان ساری چیزوں سے بچاؤ، اور اللہ توفیق دے۔ توفیق کیا، ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ ان ساری باتوں کو اپنے ذہنوں سے نکالو اور رب کی بارگاہ میں جھکو۔ جب رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے نا، مولا تمہیں جھکنے کہیں نہیں دے گا۔ آج ہم کیوں در در بھٹک رہے ہیں؟ آپ ماحول دیکھ رہے ہو کیا سے کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سراوستی ضلع میں دیکھو 200 سے 250 300 مدرسے گرا دیے گئے۔ ہم پہ یہ تباہی اور بربادی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری غلطیاں، صرف اور صرف ہماری لاپرواہی ہے میرے پیارو۔ ہم نے امام لوگوں کو، ہم نے مولویوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے آج ہمارے حضرت یہ پتہ نہیں کئی سالوں سے پڑھاتے ہیں، کئی سالوں سے۔ اللہ ان کی عمر میں خوب برکتیں دے، ایسی خدمتیں کی پورے اس میں موجے میں کہ کوئی اتنا صبر والا امام نہیں آ سکتا ہے۔ روپیہ دے، 10 روپیہ دے، 50 روپیہ دے، کچھ بھی نہ دے، پھر بھی جب تک بیٹھاتا رہا بیٹھتے رہے۔ یہ صبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ صبر نہیں تو کیا ہے؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی راجہ مہاراجہ اپنے گھر پہ خوش رہے، ان کی چہرے کے دیکھو جیسے آج سے کئی سال پہلے چمک تھی، وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور سب کے دلوں میں ان کی محبت بسی ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں بسی ہے؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کچھ سمجھ رہے ہو آپ لوگ کہ نہیں؟ میری ماں بہنیں آپ لوگ کچھ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اپنے کانوں کو کھولیں اور آج سے عہد کر لیں۔ عہد یہ کرنا ہے آپ کو کہ کوئی ہمارے علاقے کا آیا تھا ہم کو بتا کر چلے گیا کہ آج سے اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے بچوں کو جگا کر فجر کی نماز میں بھیجنا ہے۔ فجر کی نماز میں بھیجنا، اگر وہ چاہے نا تو پڑھنا شروع ہو جائے۔ ایک مرتبہ کسی مسجد میں اعلان ہوا کہ آج جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کی شادی مسجد کی کمیٹی والے فری کرائیں گے۔ اب صبح کیا دیکھا گیا کہ مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میری والی نے جگایا کہ اگر آج یہ نماز پڑھنے نہیں جائے گا تو میری شوتن لے کے آئے گا، بیٹھا دے گا، اور شوتن کوئی برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کے شوہروں کو، آپ کے بچوں کو اگر سلامت رکھا ہے تو آج سے نماز پڑھنا بھیجیں۔ اگر نہیں پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو اللہ نے کلمہ تو یاد ہی کرایا ہے، اذان تو سنتی ہیں آپ لوگ، آپ بھی بیٹھ کر ان کے کانوں میں شروع کر دیا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ اذان سنے گا فوراً اس کی آنکھ کھل جائے گی، اس غصہ بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر جگائے کہ فلانوا کا ابا اٹھ جا نماز پڑھنے کے لیے، اب فلانوا کا ابا جوش میں آئے، اٹھائے لاٹھی، 2-3 لاٹھی کہہ دی، کہیں گے کہ پتہ نہیں کون مولانا آئے گا تقریر کہہ کے بتائے گا، ہم 2-4 سوٹا پائے گی۔ تو ان سب چیزوں سے نہیں، محبت سے ان کو درود پڑھ کر جگاؤ تاکہ ان کو بھی غصہ نہ آئے۔ اور آپ بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں، اور اپنے شوہروں کو۔ جب ماں باپ نماز پڑھنے والے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو اولاد اچھی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب دوسرے کے ممپھلی کھودے والے ہوئی ہیں تو وہ بیچارے ممپھلی کھودی ہیں کری ہیں کا، جب منگر بازار میں سبزی آلو چرئی ہیں تو وہ بیچارے آلو چرئی ہیں۔ جب لقمہ جون جائی تو وہی کرم تو کری ہیں، جون کرم کریے وہی تو کرم ہوئی۔ تو اس سے اچھا نیک کام کرو، اچھی اولاد پیدا ہو، نیک کام کرو، اچھی اولاد پیدا ہوئی۔ تو
تو اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو خوب سلامت رکھے اور ان کو خوب سلامت رکھے، نماز روزہ تمام عبادتیں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی کتنے دن کی یار، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے اور آپ کے سامنے سے چلے گئے، اور جب گئے تو کیا لے کر گئے؟ کیا لے کر گئے؟ کچھ نہیں لے کر گئے۔ پتہ نہیں کتنے من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہاں 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ اگر لائٹ نہیں آتی تھی ہم بے چین ہو جایا کرتے تھے، بے چین پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ لائٹ نہیں آ رہی، بتاؤ کالی قبر ہوگی کوٹری کے اندر، ہمارا کون کام آنے والا ہے؟ اگر کام آنے والی کوئی ذات ہے میرے پیارو تو وہ مصطفیٰ دان رحمت کی ہے، اور نماز میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج سے آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ ناچ گانے تماشے کیا ہے میرے پیارو؟ کچھ نہیں ہے۔ جب تک دیکھتے ہو تب تک لذت ملتی ہے، لیکن آپ اگر نماز پڑھتے رہیں گے تو اللہ ایسی عزت دے دے گا کہ کبھی وہ عزت ختم ہی نہیں ہوگی، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ابھی جب میں آنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، نسلوں کی بات بتا رہا ہوں میں، بچوں کی، جیسے ہم رہتے ہیں ویسے بچے رہتے ہیں۔ تو میں نے کیا دیکھا، ڈی جے میں صرف نعت بج رہی تھی۔ کیا بج رہی تھی؟ ناچ۔ لیکن 2 بچے بیچارے چڈی بھی نہیں پہنے تھے اور اپنی کمر کو ہلا رہے تھے، اپنی کمر کو ہلا رہے تھے۔ میں اپنے گاؤں میں آیا، اور آنے کے بعد اپنے گاؤں میں کیا، میں ہر گاؤں میں دیکھتا ہوں حال کیا رہتا ہے حضرت، کہ صبح اٹھو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو فجر کی نماز جب تک پہنچو گے مسجد میں پڑھنے کے لیے تب تک 2-4 چڈی والوں کی زیارت ہو جاتی ہے۔ ان کو بیوقوفوں کو کپڑا پہننے کی تمیز نہیں، چڈی پہنے اور کھٹیے پہ پڑے رہیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ میرے پیاروں، جبکہ شطر عورت کھولنا حرام ہے، لیکن ہمارے بزرگ بچوں کی تو بات الگ ہے، وہ کچھ شرما کر بھی پہنتے بھی ہیں، لیکن ایسے بزرگوں کو داڑھی بھی رکھے ہیں لیکن وہ چڈی پہن کر ہی سوتے ہیں۔ بتاؤ یہ کوئی طور و طریقہ ہے؟ جب ہم چڈی پہن کر سوئیں گے تو ہماری اولاد کیا کرے گی؟ ایک میں نے لطیفہ پڑھا بھیا کہ ایک آدمی کہیس اپنے لڑکا سے، کہیس کہ بیٹا تم مجھ سے بڑھ کر ترقی کرنا۔ سنا تھا حضرت؟ نیند تو نیا ہوتا، طبیعت خراب، اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے، بڑے کمزور ہیں بیچارے، ان کو کھانا وانا نہیں کھلاتے لگتا ہے آپ لوگ، ہاں؟ ہم کا دیکھو نا، ہم کسائیوں کے امام، یہ جوجی پوروا کا امام، ہم کسائیوں کا امام، فرق ہے کہ نہیں فرق؟ اچھا، بڑا پیٹ ہے بھیا حضرت۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بیٹا تم مجھ سے بڑھ کر ترقی کرنا۔ کیا کہا؟ آج ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کر ترقی کرے۔ کہا ٹھیک ہے ابا، ہم ترقی کریں گے۔ ایک دن دیکھا کہ ابا کھڑے کھڑے پیشاب کرتے رہے گا، دیکھ لیس تو وہ کہا کام کی جانتو، چھت پر چڑھ گا سیڑھی لگائے کے وہاں سے کھڑا پیشاب۔ ابا ڈانٹی وہاں سے کہیں کہا کرت ہو، کہیں کہا کری تھے، تو سے بڑھ کر ترقی کری تھے، تو زمین میں کھڑے کھڑے منہ تو ہم اوپر کھڑے کھڑے، سمجھو؟ تو یہ ہمارے بچے جو دیکھیں گے، جسے ہم نے امام حسین کرام سے بڑی بڑی تازیہ بنوائی، ڈھول بجوایا، بڑے بڑے لنگریں لٹائی، ہمارے بچے دیکھ کر اسی کام کو کر رہے ہیں، تو ہم نماز بھی پڑھنے جائیں گے تو ہمارے بچے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے ضرور۔ تو آج سے میرے پیارو نماز پڑھنے کی کوششیں کرو، نماز پڑھنے کی کوششیں کرو، نماز پڑھو۔ امام صاحب بڑے اچھے ہیں، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، ان کی بڑی محبت والے، تھوڑا جلالی ہیں، تھوڑا غصہ ہے ان کے اندر، کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اب کیا کریں بیچارے، دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا ماحول کیا ہے کہ ہم کہہ کے جمعہ میں تھک جاتے ہیں، لیکن بیچارے ادھر سے سنتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں۔
ہم تو بہت کچھ آپ لوگوں کا بتائے لیکن ٹائم ہو رہا ہے ہمارا، ان کو بہرائچ شریف جانا ہے. آواز بہت کلیئر ہے، اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے. کہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جا بنا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جا بنا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جا بنا عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لو. اور کیوں آنکھ ملائی ہے، کیوں آنکھ لگائی ہے، اب رخ کو چھپا بیٹے، اب رخ کو چھپا بیٹے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹے، کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جا بنا عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے، ہم سب کی کمائیوں میں، دھندے میں، عمر میں دین دونی رات چگونی ترقی عطا فرمائے. اور یہاں پر جتنی میری ماں بہنیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت ضرور نصیب فرمائے، اور ہم سب کو